جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا سراغرسان کیپٹن پال کمشنر کے آفس میں داخل ہوا۔ سر ڈیکن نے اسے خصوصیت سے یاد کیا تھا، ورنہ ان کے دفتر میں ادنا آفیسروں کا کیا کام۔ سر ڈیکن نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پال بیٹھ تو گیا، لیکن اس کے چہرے پر کچھ ایسے آثار تھے جن میں بے چینی اور احساس کمتری دونوں شامل تھے۔ میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم سے نک کارٹر کے متعلق کچھ پوچھوں، سر ڈیکر نے کاغذات سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ جناب عالی، نک کارٹر آسٹریلیا کا ایک مشہور آدمی تھا۔ اس کی ہسٹری دراصل اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اس نے بھیڑوں کے ایک وبائی مرض کا کامیاب علاج دریافت کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کی ہسٹری تاریکی میں ہے۔ انتہائی کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ وہی بہت زیادہ اہم ہے، سر ڈیکن بولے، لیکن اس سے پہلے کی زندگی پر ابھی تک روشنی نہیں پڑ سکی۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے سارے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ان آدمیوں کے متعلق کچھ بتاؤ جو تھیلوں سے برآمد ہوئے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، ہر ایک کا بیان مختلف ہے۔ دو آدمیوں کا کہنا ہے کہ وہ بلومسبری کے ایک شراب خانے میں شراب پی رہے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ کس نے انہیں بھرنا کر کے تھیلوں میں بند کر دیا۔ 3 پچھلی رات اپنے گھروں میں سوئے تھے، انہیں بھی نہیں معلوم وہ بھرنا حالت میں ان تھیلوں میں کس طرح پہنچے۔ ایک کا بیان ہے کہ وہ اپنے مکان کے زینوں پر چڑھ رہا تھا کہ کسی نے پشت سے اس کے سر پر ضرب لگائی، پھر اسے پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ صرف یہی ایک آدمی ہے جس کے سر پر چوٹ ہے، بقیہ اچھے خاصے ہیں، ان کے جسموں پر ہلکی سی خراشیں بھی نہیں پائی گئیں۔ اور ان تھیلوں پر تحریر تھا، میکلارنس کی خدمت میں ایک غریب الوطن کی طرف سے۔ جی ہاں، اسی لیے خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میکلارنس ہی کے آدمی ہیں، اور شاید یہ حرکت سنگ نے کی ہے، کیونکہ کل ہی اس کا چیلنج بھی شائع ہوا تھا۔ پھر تم نے پیچنگ کے مکان پر چھاپا ضرور مارا ہوگا۔ جی ہاں، مگر ناکامی ہوئی۔ عمارت خالی تھی، حتیٰ کہ وہاں فرنیچر بھی نہیں مل سکا۔ البتہ ایک کمرے کی دیواروں پر گولیوں کے 42 نشانات ملے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مخبوط الحواس آدمی نے دیواروں پر فائرنگ کی ہو۔ اگر وہ عمارت خالی ملی ہے تو یہ حرکت 100% سنگ ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہی خیال ہے۔ پھر ہمیں نئی الجھنوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ سنگ ہی جیسے آدمی کو تو لندن میں داخلے کی اجازت ہی نہ ملنی چاہیے تھی۔ سر ڈیکن نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر انہوں نے پوچھا، ڈچز آف ویلنڈمبرج سے ملے تھے؟ جی ہاں، انہوں نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ ایسے وقت میں جب کہ لڑکی خطرے میں ہے، کسی کو کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ خیر، اب تم اس سے کچھ نہ پوچھنا۔ مگر جناب والا، یہ ڈچز کی زیادتی ہے، کیا قانون انہیں مجبور نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، مگر ایسے حالات میں ہم کیلی پیٹرسن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ وہ خود جو کچھ بھی کر رہی ہے اپنی ذمہ داری پر۔ کیلی پیٹرسن پر خاک ڈالو، جب تک وہ ہم سے رجوع نہ کرے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن میکلارنس؟
اب یہ سلسلہ ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ لندن کی پولیس کی شہرت پر بٹا لگ رہا ہے۔ ہر امکانی صورت اختیار کی جا رہی ہے، پال نے کہا۔ آپ خود فرمائیے کہ ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ ویسے ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ میکلارنس نچلے طبقے کا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ وہ 6 آدمی جو برہنہ حالت میں بند ملے تھے کسی حیثیت سے بھی نچلے طبقے کے نہیں ہو سکتے۔ ان کا شمار شرفاء میں ہوتا ہے، پڑھے لکھے اور باعزت ہیں۔ مجھے علم ہے۔ ظاہر ہے کہ نچلے طبقے کا کوئی آدمی ایسوں پر حکومت نہیں کر سکتا، مگر وہ تو اس واقعے کی نوعیت خود ہی نہیں سمجھ سکے، سر ڈیکن نے کہا۔ ٹھیک ہے، پال کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر پھر ان کے اس طرح پائے جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کل ہی میکلارنس کے آدمی سنگھی پر چڑھ دوڑے ہوں گے اور سنگھی نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ سر ڈیکن مسکرائے، پھر آگے جھک کر آہستہ سے بولے، یہ بہترین موقع ہے پال، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ سنگھی سے اس کا ٹکراؤ ہر حال میں ہمارے لیے مفید ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پال بھی جواباً مسکرایا۔ ونڈل میل کیسل کی شاندار لائبریری میں ڈچس بیٹھی ہوئی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی، اور یہ بات قطعی یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ کتاب کتوں کی پرورش اور دیکھ بھال ہی سے متعلق رہی ہوگی، ورنہ ڈچس کو کتابوں سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ دفتن ایک بٹلر تشتری میں ایک لفافہ رکھے ہوئے اندر آیا۔ کیا ہے؟ ڈچس نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ ایک تار ہے مائی لیڈی، بٹلر نے ادب سے جواب دیا۔ ڈچس نے تار تشتری سے اٹھا لیا اور وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈچس نے لفافہ چاک کر کے تار کا فارم نکالا اور پڑھنے لگی۔ ڈچس آف ویلینڈمیر کو پرنس آف ڈھم کی طرف سے معلوم ہو کہ میں نے کافی غور و فکر کے بعد لندن ہی میں لینڈی ڈاگ پیدا کرنے کا طریقہ سوچ لیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ 100% کامیاب ہوگا۔ اس لیے میں کل وینڈل میر کیسل پہنچ رہا ہوں۔ ڈچس نے تار ختم کر کے ایک طویل سانس لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی پر گہرے تفکر کی بنا پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر یک بیک چونک پڑی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ میز کے ایک پائے سے لگے ہوئے بٹن کو بار بار دبا رہی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب ڈچس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سن لی۔ ایک خوش پوش نوجوان لائبریری میں داخل ہوا۔ دروازے پر رک کر وہ احتراماً تھوڑا سا جھکا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کل ایک معزز مہمان آ رہا ہے، ایک مشرقی شہزادہ۔ اس کے لیے 3 کمرے مشرقی طرز پر سجا دیے جائیں۔ بہتر ہے محترمہ۔ اس کمرے میں بہترین قسم کے ایرانی قالین موجود ہیں۔ ڈچس نے لائبریری کے آخری سرے والے سبز رنگ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور میز کی دراز کھول کر ایک کنجی نکالی، پھر اسے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، قالینوں کا انتخاب تم خود کرو گی، مجھے تمہاری پسند پر اعتماد ہے۔ شکریہ مائی لیڈی، وہ پھر تعظیماً جھک کر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مگر میرا قصور تو مجھے بتا دیجیے، مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ مجھے اس کمرے میں بھیج رہی ہیں؟ ڈچس کا ہاتھ دوبارہ میز کی دراز میں رینگ گیا۔ اچانک وہ ایک پستول سمیت پھر باہر آ گیا، جس کا رخ نوجوان کے سینے کی طرف تھا۔ تم وہاں آرام سے رہو گے، ڈچس نے اسے گھورتے ہوئے آہستہ سے کہا، ورنہ
تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح مائی لیڈی. نوجوان کے لہجے میں بڑی تلخی تھی. چلو، ڈچس نے تحقمانہ لہجے میں کہا. نوجوان چپ چاپ سبز دروازے کی طرف مڑ گیا. ڈچس پستول لیے اس کے پیچھے چل رہی تھی. نوجوان نے دروازہ میں کنجی لگائی، قفل کھولا اور چپ چاپ اندر داخل ہو گیا. ڈچس نے دروازہ اپنی طرف کھینچ کر کنجی گھما دی جو قفل ہی میں لگی ہوئی تھی. پھر وہ بڑے اطمینان سے میز کی طرف واپس آئی. پستول میز کی دراز میں ڈال دیا اور پہلے ہی کی طرح کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گئی. ڈیکن ہال میں ابھی کچھ مہمان مقیم تھے. ان میں رومیلا ڈیگال بھی شامل تھی. اسے اس بات پر بڑی تشویش تھی کہ عمران اچانک کہاں غائب ہو گیا. 2 دن سے اس کی شکل نہیں دکھائی دی تھی. اس نے 2-1 بار رینی سے بھی پوچھا، لیکن اس نے لا علمی ظاہر کی. یعنی تمہیں تشویش بھی نہیں ہوئی؟ رومیلا نے حیرت سے کہا. مجھے کیوں تشویش ہوتی؟ وہ اکثر اسی طرح اطلاع دیے بغیر غائب ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ڈیڈی بھی اس سے نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں تھا. رومیلا خاموش ہو گئی. اسی دن تقریباً 2 بجے عمران ڈیکن ہال میں داخل ہوا. سر ڈیکن سے سب سے پہلے مڈگیر ہوئی. شاید وہ اس کے منتظر ہی تھے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سر ڈیکن نے اسے گھورتے ہوئے کہا. یہ نہ پوچھئے. میں ان 6 برہنہ آدمیوں کا حال اخبار میں پڑھ کر بے ہوش ہو گیا تھا. میکلارنس پر جو کچھ بھی گزری ہو خدا جانے. کیا مطلب؟ جناب، کھیل شروع ہو گیا ہے. میں نے پنگ پونگ کے بلے سے فٹ بال پر ہٹ لگائی ہے. کیا کروں، غلطی ہو ہی گئی. سیدھی بات کرو ورنہ میں تم پر آنسو گیس چھڑوا دوں گا. ارے جناب، بس مذاق ہی مذاق میں. مجھے کیا معلوم تھا کہ 6 آدمی برہنہ کر کے تھیلوں میں ٹھونس دیے جائیں گے، ورنہ میں کپڑے پہن کر مذاق کرتا. بات بس اتنی سی تھی کہ میں نے سنگھی کو چھیڑنے کے لیے اس کی طرف سے ایک چیلنج شائع کرا دیا تھا. ارے تو وہ تم نے شائع کرایا تھا؟ سر ڈیکن اچھل پڑے. جی ہاں، بس غلطی ہی ہو گئی، عمران نے مغموم لہجے میں کہا. خدا کی پناہ، سر ڈیکن ایک طویل سانس لے کر بولے. جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خدا جانے. اب تو جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا. سارا لندن جہنم بن جائے گا. او باپ رے. تب مجھے فوراً پیرس چلا جانا چاہیے. مگر شاید اب میکلارنس کی شامت ہی آ گئی ہے. کیوں؟ اسے 2 قوتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پولیس اور سنگھی سے، اور وہ یقیناً ان میں سے ایک کا شکار ہو جائے گا. تو گویا مجھے اپنا مذاق جاری رکھنا چاہیے، عمران چہک کر بولا. تم؟ سر ڈیکن مسکرائے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے جسم میں کس شیطان کی روح حلول کر گئی ہے. ارے باپ رے، عمران نے خوفزدہ آواز میں کہا. میں شیطان سے بہت ڈرتا ہوں. بکواس بند کرو. اب کیا پروگرام ہے؟ وہ میں فی الحال وینڈلمیر کیسل جا رہا ہوں. کیوں؟ ڈچس کے کتوں کی نسلیں برباد کر دوں گا. مجھے انگلینڈ ہی میں ایک لینڈی ڈاگ پیدا کرنا ہے، خواہ کچھ ہو. کیا تمہیں یقین ہے کہ تم وہاں رہ کر کیلی پیٹرسن کا پتہ لگا سکو گے؟ ہو سکتا ہے لگا ہی دوں، لیکن ڈچس نے اسے پچھلے سال سے نہیں دیکھا. یہ بات میں نے ابھی کچھ دیر قبل اسی سے فون پر معلوم کی ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟
عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کامیابی ہوگی بھی یا نہیں۔ اب وہ یقیناً میری طرف سے بدگمان ہو جائے گی۔ مجھے تمہارے پروگرام کا علم نہیں تھا، سر ڈیکن بولے۔ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا، بہرحال میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور ضروری چیزیں یکجا کرنے لگا۔ اسے آج ہی شام کی گاڑی سے قصبہ ولنڈمیر جانا تھا۔ عمران سفر کی تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ رومیلا آ گئی۔ کیوں؟ آپ کہاں تھے؟ ہنالولو میں۔ اب ونڈلمیر کیسل جا رہا ہوں، وہاں سے قطب جنوبی کے لیے اڑوں گا اور قطب جنوبی سے سیدھا مریخ۔ آپ دوسروں کو احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ اتنی چڑچڑی کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں مرغیاں پالیے، مرغیاں پالنے سے آدمی خوش اخلاق اور متحمل مزاج ہو جاتا ہے۔ رومیلا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ عمران کا خصوصی ملازم اندر داخل ہوا۔ یہ آئرلینڈ کا باشندہ تھا، عمر 60 سال کے قریب اور شاید محاورتاً بھی سٹھیا گیا تھا۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف اور چکنا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور دھندلی تھی۔ وہ عمران کی طرف ایک لفافہ بڑھا کر پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ لفافہ لے کر بڑے پیار سے اس کی چکنی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرا، لیکن وہ پہلے ہی کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ عمران نے لفافہ چاک کیا۔ یہ ڈچز آف ویلنڈمیر کا تار تھا۔ اس نے یادآوری پر عمران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ آج وہ خود ہی ویلنڈمیر سے لندن کے لیے روانہ ہو جائے گی، کیونکہ یہاں اسے ایک ضروری کام انجام دینا ہے۔ دفتن بوڑھے ملازم نے چونک کر پوچھا، کیا ابھی حضور نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا؟ نہیں، اسکیٹنگ کر رہا تھا تمہارے سر پر۔ ویسے ارادہ ہے کہ اس پر ایک ٹینس کورٹ بھی بناؤں، اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا سر کاٹ کر… عمران دیوار سے لگے ہوئے گدھوں کے سروں کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، نوکر رو دینے کے سے انداز میں چیخا۔ آپ ایک کرسچن کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اپنے سینے پر ہاتھوں سے سلیب کا نشان بناتا ہوا کمرے سے چلا آیا۔ آج ہم لوگ شام کی چائے جیفریز میں پیئیں گے، رومیلا نے کہا۔ میں جیفریز کو ڈائنامائٹ لگا کر اڑا دوں گا، عمران بڑی سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ جب یہ چھت ہی نہ رہ جائے گی تو پھر کیوں نہ میں سارے لندن ہی کو تباہ کر دوں؟ میں نہیں سمجھی، یہ چھت کیوں نہ رہ جائے گی؟ آج صبح عبادت کے دوران میں مجھ پر انکشافات ہوئے تھے کہ ٹھیک 3:15 پر زلزلہ آئے گا اور یہ چھت گر جائے گی۔ رومیلا ہنسنے لگی، لیکن عمران کی سنجیدگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صرف 3 منٹ اور رہ گئے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد بڑبڑایا، لیکن رومیلا اسے اس کی بکواس سمجھ کر چھیڑتی اور چڑھاتی رہی۔ دفتن ایک اسٹول بالٹی سمیت فرش پر ڈھیر ہو گیا اور عمران کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، زلزلہ! ساتھ ہی رومیلا بھی چیخی اور خوفزدہ انداز میں چھلانگیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ عمران نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ گرا ہوا اسٹول سیدھا کر کے اس پر دوبارہ بالٹی رکھ دینے کے بعد وہ ایک آرام کرسی میں گر گیا۔ وہ دراصل سوچنے کے لیے تنہائی چاہتا تھا، لیکن رومیلا اسے ٹلتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی تھی، لہذا اسے زلزلہ لانا پڑا۔ وہ اس سے گفتگو کرتے وقت آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا اسٹول کی طرف جا رہا تھا۔
پھر اس نے اس صفائی سے سٹول کے پائے میں ٹانگ ماری کہ رومیلا کو اس کا علم نہ ہو سکا، اور عمران کے چیخنے پر وہ بھی چیختی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی۔ عمران اس وقت صحیح معنوں میں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سر ڈیکن نے ڈچس کو فون کر کے کھیل بگاڑ دیا، ورنہ اگر اسے لندن میں 1000 کام ہوتے تب بھی وہ ونڈلمیر کیسل میں رک کر اس کا انتظار کرتی۔ دوسری طرف اس نے سنگھی جیسے خطرناک آدمی کو شیشے میں اتار لیا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ اگر اسے اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تو بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ ڈچس تک پہنچ جانے کے بعد تو سنگھی کے اعتماد کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی، اور شاید اس صورت میں وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھتا کہ عمران کون ہے اور کس مقصد کے تحت اس سے آ ٹکرایا ہے۔ مگر ایسے حالات میں جب کہ خود ڈچس ہی اس پر دور بھاگنے کی کوشش کرے گی، سنگھی کا بدگمان ہو جانا لازمی امر ہوگا۔ عمران کافی دیر تک سوچتا رہا، لیکن ایسی کوئی تدبیر اسے نہ سوجھ سکی جس سے سنگھی بھی مطمئن ہو جاتا اور ڈچس کی غلط فہمیاں بھی رفع ہو جاتی۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ اٹھا، شام کا لباس پہنا اور کمرہ مقفل کر کے نکل کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ سوہو کی ایک گندی سی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ اسی گلی میں ایک جگہ رک کر اس نے ایک ایسے دروازے پر دستک دی جس کا پالش اڑ گیا تھا اور جگہ جگہ دیمکوں کی تباہ کاری کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور عمران ایک بوڑھی عورت کی رہنمائی میں ایک متعفن گلیار طے کرنے لگا۔ عورت نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ وہ اسے ایک کشادہ کمرے میں لائی اور عمران اس کمرے کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بدبودار راستے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ یہاں اعلیٰ قسم کا فرنیچر تھا، دروازوں پر قیمتی اور دبیز پردے تھے، ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جن پر مشرقی طرز کا کارچوبی کا کام بنا ہوا تھا۔ ایک طرف بخوردان سے خوشبودار دھوئیں کی لکیریں نکل کر خلا میں لہریے بنا رہی تھیں۔ بہرحال کمرے کا ماحول عجیب جیوریشین قسم کا تھا۔ بوڑھی عورت عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے دروازے سے نکل گئی۔ عمران ایک صوفے پر بیٹھ کر سنگھی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اسے یہیں کا پتہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سنگھی کمرے میں داخل ہوا، مگر عجیب حیت میں۔ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں کثرت شراب نوشی کی بنا پر سوجی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ گالوں پر لپسٹک کے دھبے تھے جنہیں صاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رائی کی وسکی کی آدھی بوتل تھی جسے وہ شاید سوڈا ملائے بغیر پیتا رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں بھتیجے، تم اب بھی لندن میں ہی مقیم ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لندن آ رہی ہیں۔ غالباً اپنے بلومسبری والے مکان میں قیام کرے گی۔ تب تو اور بھی اچھا ہے، تم یہیں اس سے مل لو۔ یہاں ملنا ٹھیک نہیں ہے چچا۔ بلومسبری والے مکان کے قرب و جوار میں میرے چند شناسا رہتے ہیں، سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ تم بہانہ بازی کر رہے ہو، سنگھی جھنجھلا کر بولا۔ ارے واہ، عمران نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں؟ چونکہ میری تفریح ہی یہی ہے، اس لیے میں نے یہ کام انجام دینا منظور کر لیا تھا۔ اگر دھونس دھڑیلے پر آؤ گے تو میں بھی تم سے کمزور نہیں ہوں۔ سنگھی ہنس پڑا، پھر سنجیدگی سے بولا، نہ جانے کیوں تم پر ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تم مجھ سے ڈرتے ہو چچا سنگ، اپنی کمزوری کو خلوص میں چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ چلو یہی صحیح، میں تم سے ڈرتا ہوں، پھر کچھ نہیں، میں کب کہتا ہوں کہ نہ ڈرو۔
مگر یہ تمہارے گالوں پر؟ سنگھی نے رومال سے اپنے گال صاف کرتے ہوئے کہا۔ کام کی بات کرو لڑکے، ورنہ سنگھی کی سزا تمہیں خودکشی پر مجبور کر دے گی۔ جو سزا خودکشی پر مجبور کر دے منطقی اعتبار سے اسے سزا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اچانک سنگھی نے 3 بار تالی بجائی۔ دوسرے ہی لمحے میں 2 قوی ہیکل چینی اندر گھس آئے۔ سنگھی نے چینی زبان میں ان سے کچھ کہا اور وہ بے تحاشا عمران پر جھپٹ پڑے۔ عمران پہلے ہی سے تیار بیٹھا تھا۔ وہ اتنی صفائی سے ان کے درمیان سے نکلا کہ ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہ گئے۔ وہ غصیلی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ حملہ کر بیٹھے۔ عمران جھکائی دے کر نہ صرف ان کی گرفت میں آنے سے بچ گیا بلکہ ایک کی پشت پر لات بھی رسید کر دی۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سنگھی پر جا گرا۔ اتنی دیر میں عمران نے دوسرے چینی کی اچھی خاصی مرمت کر دی۔ سنگھی اپنے اوپر گرتے ہوئے چینی کو ٹھوکر مار کر شاید سخت سست کہنے لگا تھا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن سنگھی نے ان دونوں کی مدد نہیں کی۔ آخر ایک چینی نے چھرا نکال لیا۔ چچا سنگ، عمران نے ہنس کر کہا، اگر یہ چھرا ان دونوں میں سے کسی کے سینے میں اتر گیا تو تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پرواہ نہ کرو، سنگھی نے مسکرا کر کہا، میرے لیے یہ منظر بڑا دلچسپ ہے۔ تم بھی آ جاؤ نا، عمران نے اسے للکارا۔ نہیں بھتیجے، میں یہاں بہت آرام سے ہوں، میری تفریح میں خلل نہ ڈالو۔ دوسرے چینی نے بھی چھرا نکال لیا اور وہ دونوں ایک ساتھ عمران پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان کے چھرے میز پر پڑے کیونکہ عمران اسی میز کے نیچے جا کھسکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میز الٹ گئی اور وہ دونوں نہتے ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، عمران نے وہ کرتب دکھائے کہ سنگھی ٹوٹے پھوٹے آدمیوں کی مرمت کے لیے ایک کارخانے کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ دونوں چینیوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے تھے۔ بس ختم، دفتن سنگھی ہاتھ اٹھا کر بولا، اب میری بوتل میں وسکی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، اس لیے یہ تفریح ختم۔ پھر وہ چینیوں سے چینی زبان میں کہنے لگا، بھاگ جاؤ، لندن کی آب و ہوا نے تمہیں سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ سنگھی نے ہاتھ ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ کیا اور وہ چپ چاپ کمرے سے چلے گئے۔ سنگھی عمران کے قریب آ کر اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہوا بولا، شاباش، تم واقعی ایک ننھے منھے سے سنگھی ہو۔ میں تمہیں بہت کچھ سکھاؤں گا، سارے فنون میں طاق کر دوں گا۔ مکار پہلے ہی سے ہو۔ تم مجھے پہلے آدمی ملے ہو جس پر میری محنت ضائع نہیں ہوگی۔ بیکار باتیں ختم، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اب کام کی بات کرو۔ وہ تو میں بہت دیر سے کرنا چاہتا ہوں، سنگھی نے جواب دیا۔ کیا تم نے کبھی کس نک کارٹر کا نام بھی سنا ہے؟ نک کارٹر؟ کیوں؟ اگر اس شخص کے سلسلے میں تفتیش کی جائے تو ممکن ہے ہماری رسائی کیلی پیٹرسن تک بھی ہو جائے۔ کیلی پیٹرسن کو تو الگ ہی رکھو، سنگھی نے کہا، اس سے مجھے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اے بڑے دل گردے کی عورت ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا۔ اگر مجھے کبھی اس کے وجود پر یقین آ سکا تو ضرور مان لوں گا، سنگھی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اگر وجود پر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے ڈچس آف ویلنڈمیر کے یہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ اوہ، تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ سنگھی نے حیرت سے کہا۔ میں کیا نہیں جانتا چچا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میکلارنس اس سے پریم کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کے بغیر نہیں مانے گا۔ تم نے شاید افیون کھا رکھی ہے، سنگھی بولا، میں چینی نہیں ہوں۔
عمران نے جواب دیا۔ سنگھی کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، نک کارٹر کے متعلق تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ کون؟ کیا بک رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ نک کارٹر آسٹریلیا کا ایک باشندہ ہے جس نے بھیڑوں کے ایک وبائی مرض کا کامیاب علاج دریافت کیا تھا۔ آسٹریلیا میں وہ مر گیا تھا، مگر لندن میں شاید زندہ ہے۔ نک کارٹر، سنگ آہستہ سے بڑبڑایا۔ ٹھہرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، میں نے یہ نام سنا ہے۔ آسٹریلیا میں کہاں تھا؟ سڈنی۔ اوہ اچھا، میں اس کے متعلق معلومات حاصل کروں گا۔ میرے ایک انگریز دوست کی زندگی کا بیشتر حصہ آسٹریلیا ہی میں گزرا ہے اور سڈنی میں اس کا قیام تھا۔ کیا وہ یہی لندن میں رہتا ہے؟ ہاں، سر وگفیلڈ، موجودہ وگفیلڈ کا چچا، بڑا شاندار آدمی ہے۔ کیا تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن لارڈ وگفیلڈ سے میری جان پہچان ہے اور وہ مجھے ایک مشرقی شہزادے کی حیثیت سے جانتا ہے۔ اوہو، تو تم لمبا فراڈ کر رہے ہو۔ سنگھی مسکرایا۔ اس کے بغیر میرا کام ہی نہیں چلتا۔ اخراجات بہت وسیع ہیں۔ تم نے روزانہ 100 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک ایک ہی قسط ملی ہے۔ اب مجھے ٹھگنے کا ارادہ ہے؟ کیوں؟ خیر، اس قصے کو ختم کرو۔ کیا واقعی لارڈ وگفیلڈ تمہیں پہچانتا ہے؟ اچھی طرح، عمران سر ہلا کر بولا۔ تب پھر تمہارا ڈچس کے یہاں ملازمت کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا، عمران بولا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو ڈچس کا مہمان ضرور بن سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ اسی طرح جیسے لارڈ وگفیلڈ سے شناسائی پیدا کی تھی۔ ویسے ڈچس کو کتوں کا خبط ہے۔ میں اس سے درخواست کروں گا کہ اس کے کتے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اسے اپنے جال میں پھانس لینا میرا کام ہوگا۔ مجھے تم سے یہی توقع ہے۔ اچھا، تو پھر نکالو رقم۔ میں اس سے شہزادوں ہی کی طرح ملنا چاہتا ہوں۔ رقم؟ ہاں، رقم ملے گی، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ سنگ ہی کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ ارے توبہ میری جان، ارے اب چچا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو بیوقوف بنا سکوں۔ چاپلوسی کی باتیں ختم۔ عمران نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ سنگھی نے اسے کئی بڑے بڑے نوٹ نکال کر دیے اور عمران نے اس طرح لاپرواہی سے انہیں جیب میں ڈال دیا جیسے وہ رقم سنگھی کے ذمہ واجب الادا ہی رہی ہو۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔